ہیلو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی کافی اچھے سے چل رہی ہوگی۔ ویسے ایگزام کے بارے میں ایک نوٹس آیا ہوا ہے کہ ہمارا ایگزام کا ڈیٹ آ چکا ہے۔ یہ مئی کے سیکنڈ ویک تک ایگزام ہونے کی امید ہے، تو وہ سارے اپڈیٹ جو ہے ہمارے چینل پہ مل جائیں گے۔ چینل کو فالو کریے اور اپڈیٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتے رہے۔ اس کے لیے نوٹیفیکیشن بیل بھی دبا دیجیے گا، اور جو ویڈیو ہم لوگوں نے ابھی ایگزام سے ریلیٹڈ پوسٹ کیا ہے اسے آپ دیکھ کر کے ساری جانکاری لے لیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا تو اردو کا سیکنڈ کلاس ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ کچھ جو پہلے کلاس میں کیے ہیں اس کی تھوڑی چلتی پھرتی تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ کچھ ذہن میں ہمارے ہو۔ چلیے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک اپنا کلاس کو سٹاپ کیا تھا۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے منشی پریم چند کے بارے میں، ان کے حالات و خدمات کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا، جو ان کے والد کا دیا ہوا نام تھا، لیکن ان کے چاچا کا دیا ہوا جو دوسرا نام نواب رائے تھا انہیں بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے، پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار آواز خلق سے قسط وار چھپا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے دیکھ چکا تھا۔ ان کا پہلا ناول ہوا اسرار معابد۔ منگل سوتر پریم چند کا نامکمل اور آخری ناول ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے دیکھ چکا ہے۔ اور پریم چند کا آخری جو مکمل ناول ہوا وہ ہوا گؤدان۔ گؤدان میں جو تھا، منشی پریم چند نے اس وقت کے سماج، کسان، مزدور اور سرمایہ داروں کی کشمکش کو ناول کا موضوع بنایا تھا۔ پریم چند کا پہلا افسانہ ہوا دنیا کا سب سے انمول رتن، جو 1904 میں لکھا گیا، اور ان کے پہلے افسانوی مجموعہ سوز وطن جو 1908 میں لکھا گیا تھا۔ یہ سارا کچھ ہم نے کور کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھ چکا ہے۔ اور اب ہم لوگ پریم چند کا ناول جو افسانہ کفن ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک کام کرتی ہوں، آپ لوگوں کو یہ فونٹ سے دقت ہے نا، میں یہ فونٹ چینج کر لیتی ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اس میں آپ لوگ کو سب کلیئر سمجھ میں آئے گا۔ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پریم چند کا افسانہ ہوا پہلا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ ٹھیک ہے، اور افسانی مجموعہ سوز وطن جو 1908 میں شائع ہوئی۔ یہ سب ہم لوگ دیکھا۔ سوز وطن جو کہانیوں کا مجموعہ تھا جسے انگریزوں نے قابل اعتراض ضبط کر لیا تھا، یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ سوز وطن جو تھا اس میں ان کا 5 افسانہ تھا: دنیا کا سب سے انمول رتن، شیخ مغمور، یہی میرا وطن، سلام ماتم، عشق دنیا اور حب و وطن۔ اس میں ان کے 5 شعر تھے، افسانہ تھے۔ اور منشی پریم چند کا جو اہم افسانہ تھا اس میں ہے کفن، عیدگاہ، نمک کا داروغہ، پوش کی رات، 2 بیل، گلی ڈنڈا، خاک پرونا، شیر درویش، قربانی، داروغہ کی سرگشت، آخری تحفہ، حج اکبر، پنچایت، بے گھر کی بیٹی۔ یہ سب ان کے جو منشی پریم چند کے اہم افسانہ تھے۔ اس میں سے ہم پڑھیں گے افسانہ کفن کے بارے میں، جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ افسانہ کفن کا مرکزی کردار اور خلاصہ دیکھتے ہیں اس میں پہلے۔ ٹھیک ہے، افسانہ کفن میں منشی پریم چند کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ افسانہ کفن پہلی بار 1935 میں رسالہ جامع دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے 1935 میں شائع کروایا۔ افسانہ کفن پریم چند کی آخری افسانوی مجموعہ
واردات میں شامل ہے. ان کا ایک افسانہ آخری افسانوی مجموعہ جو تھا وہ واردات، اس میں ان کا شامل تھا. واردات میں کل 13 افسانے تھے. واردات میں بھی کل 13 افسانے تھے. دیکھیے اب اس میں جو کردار ہے، اس میں ایک گھیسو نام کا باپ ہے، مادھو نام کا بیٹا، اور بدھیا جو مادھو کی بیوی ہے، افسانہ کفن کے مرکزی کردار ہوئے. چلیے ٹھیک ہے، ہم لوگ افسانہ کفن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا. پریم چند کے شاہکار افسانہ کفن کی ابتدا ہندوستان کی روایتی اور پوشیدہ قسم کی دیہات سے ہوئی. جو نارمل ہندوستان میں رہتا ہے اسی چیز کی بتایا گیا ہے کہ روایتی جو رہتا ہے نارملی ویسی پوشیدہ قسم کے دیہات. شہر ہوتا ہے ایک دیہات ہوتا ہے، تو وہاں دیہات سے یہ ریلیٹڈ ہے. ایک ایسا دیہات جہاں کسانوں اور مزدوروں کی کثرت ہے، مطلب کہ زیادہ تر وہاں کسان اور مزدور ہی ہے. 2 افراد یعنی وہاں کے 2 لوگ، جس کا نام ایک باپ ہے جس کا نام ہے گھیسو اور بیٹا ہے جس کا نام ہے مادھو. وہ کیا کرتے ہیں، رات کے وقت اپنی خاصہ حالت جھوپڑی کے آگے الاؤ جلائے ہوئے ہیں. وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی جو رہتی ہے، کیونکہ وہ دیہات قسم کا جگہ تھا تو مزدور بھی تھے، تو وہ خستہ حالت، بہت غریبی کی حالت میں ان کا ایک جھوپڑی تھا، وہاں پہ الاؤ جلائے بیٹھے ہوئے. ایک جگہ رہتا ہے جہاں پہ آگ جلا کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ آلو بھون کر کے کھا رہے تھے. جھوپڑی کے اندر مادھو کی بیوی جس کا نام تھا بدھوا درد زا میں تڑپ تڑپ کر پھاڑے کھا رہی تھی. درد زا ہوتا ہے جو ڈیلیوری کے وقت آدمی کو، ایک لیڈی کو جو درد ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں درد زا. تو اس میں تڑپ تڑپ کر پھاڑے کھا رہی تھی، مطلب کہ بہت وہ درد سے چیخ رہی تھی. چونکہ باپ اور بیٹا انتہائی کاہل ہے، وہ بہت لیزی لوزر ہے، وہ لوگ دم کاہل کا مطلب سمجھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں، بے حس ہے. اس لیے بدھیا کی چیخوں کا ان پر کوئی اثر پڑتا دکھائی نہیں دیا. اتنے کاہل ہے کہ وہ بیچاری اس درد سے تڑپ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز کا ان دونوں باپ بیٹے پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ اسی طرح ہی آلو بھون بھون کر کھانے میں مصروف رہے. اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی وہ اپنے آلو کو بھون بھون کر کے وہاں آگ جلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے سے کھا رہے ہیں. باپ ایک 2 بار کہتا بھی ہے کہ اسے جا کر دیکھا. وہ اس کا باپ جو کہتا ہے وہ بولتا بھی ہے کہ جاؤ اور اپنی بیوی کو ایک بار دیکھ کے آ جاؤ، وہ اپنے بیٹا سے کہتا ہے. لیکن بیٹا بھی باپ کی چالاکی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے، اور بیٹا وہ سوچ رہا ہے کہ باپ چالاکی کر رہا ہے. وہ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ باپ کے حصے کی آلو بھی کھا جائے گا، اور وہ نہیں جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ باپ اس کے حصے کی آلو بھی کھا جائے گا. دونوں آلو کھانے کے بعد اسی الاوے کے ارد گرد لیٹ جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں گیا، اس کا بیٹا بھی، اور وہیں پہ آگ جلا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں آلو کھاتے ہیں اور وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں. صبح جب آگ کھلتی ہے تو بدھیا تڑپ تڑپ کر مر چکی ہے. وہ جب صبح اٹھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جو بدھیا درد سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس پہ کوئی دھیان نہیں دینے کے باوجود یہ صبح دیکھتے ہیں کہ وہ مر چکی ہے. اب دونوں باپ بیٹے کو کفن دفن کی فکر ہونے لگی. وہ جب دیکھے کہ انتقال ہو چکا ہے تو اب وہ دونوں کفن دفن کے لیے فکر مند ہونے لگے. چنانچہ دونوں انتہائی ڈرامی انداز میں آہذاری کرنے لگے، مطلب کہ تھوڑا سا ایکٹنگ کرنے لگے، آہذاری کرنے لگے. ان کو افسوس ہونے لگا یہ سب سوچ کر کے. گاؤں والے دونوں کو کاہل اور کامچور سمجھتے ہیں. یہ گاؤں والے لوگ سب جانتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا کاہل ہے، کامچور ہیں. رسم قدیم کے مطابق ان کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے یہ گاؤں والے لوگ مل کر کے خود ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے اس کا مدد کرتے ہیں. گاؤں والے کی مدد کو ناکافی سمجھتے ہوئے دونوں باپ بیٹا گاؤں کے زمینداروں کے پاس جاتے ہیں. گاؤں والے اس کا مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دونوں باپ بیٹا گاؤں کے زمیندار کے پاس جاتے ہیں. ان ناہلوں سے نفرت کرنے کے باوجود
لیکن یہ کاہل تھے، پھر بھی لوگ سب جانتے تھے اس کے بارے میں، پھر بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی زمیندار ان کی مدد کرتا ہے۔ 1 گھنٹے میں ہی جب ان کے پاس 5 روپے کی معقول رقم جمع ہو جاتی ہے، یہ چندہ وندہ کر کے ان کو 5 روپے کا رقم جمع کر کے دی، کیونکہ یہ دیہات تھا اس وقت، سستا زمانہ بھی تھا، تو وہ 5 روپے کا رقم جمع کر کے دی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کفن خریدنے کے غرض سے بازار جاتے ہیں۔ تو کفن خریدنے کے لیے لوگ بازار جاتے ہیں، جہاں راستے میں ایک شراب خانہ پڑتا ہے۔ جب جاتے ہیں بازار کے لیے تو راستے میں ایک شراب خانہ ملتا ہے۔ دونوں بغیر کسی طے شدہ ارادے کے ساتھ، طے شدہ ارادے کا مطلب ہوا کہ کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ سوچے نہیں تھے کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، دونوں بغیر کسی طے شدہ ارادے کے ساتھ شراب خانے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کفن کی رقم سے شراب خریدنے لگتے ہیں، اور اسی پیسے سے وہ شراب خریدنے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی اور بھی کھانے پینے والی چیزیں، شراب کے ساتھ ساتھ اور بھی کھانے پینے والی چیزیں وہ خریدنے لگتے ہیں۔ غرض کہ دونوں دین و دنیا بے خبر ہو کر مستی میں سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کفن لینا تھا، ان کی بہو، ان کی بیوی جو ہے اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، یہ سب کچھ بھول کر کے مستی میں ہی اپنا سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ اس مقام پر پریم چند نے شراب خانے کا جو منظر پیش کیا، دیکھیے یہاں پر اس کا جو ہے، ہمارے شاعر نے اس شراب خانے کا جو منظر پیش کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دیکھیے، آدھی زیادہ بوتل ختم، ان کے کہنے کا جو یہ ہے بتانے کا سٹوری، کہ وہاں پہ آپ لوگ سوچئے، امیجن کریے مائنڈ میں، یہ سٹوری ایسی مائنڈ میں آپ کو یاد ہو جائے، ایسا کہ دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ سارا کچھ امیجن کریں گے کہ وہاں پہ اس جگہ پہ کس طریقے سے حالات گزر رہی تھی، تو اسے شاعر نے اپنے لفظوں میں کیسے بیان کیا ہے۔ آدھی زیادہ بوتل ختم ہو چکی تھی، گھیسو نے دوسری پوریاں منگوائی، گھیسو جو کھانے کے لیے بھی اور سب چیزیں منگائی تھی، تو اس میں دوسری پوریاں بھی منگائی۔ گوشت اور سالن چٹپٹ، گوشت اور سالن جو تھا، سبزی وبزی بھی سب چٹپٹ کیے ہوئے، کلیجہ اور تلی ہوئی مچھلیاں، یہ سب چیز ان کو کھانے کے لیے بھی جو وہاں پہ ملے تھے، وہ سارا کچھ ایک دم مزے میں کھا رہے تھے۔ شراب خانے کے سامنے ہی دکان تھی، شراب خانہ جو وہاں پہ تھا اس کے سامنے ہی اور بھی دکان تھی۔ مادھو لپک کر 2 پتیلیوں میں ساری چیزیں لے آیا، 2 پتیلی مطلب کہ ایک برتن، وہ سارا چیز اس میں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، جو 5 روپے ان کو جمع کر کے ملا گیا تھا اس میں سے پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے روپے بچ گئے تھے۔ دونوں اس شان سے بیٹھے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا ہو۔ جب کوئی شکاری اپنا شکار کرتا ہے تو وہ مزے سے خوب وہ شکار کو اپنا کھانے لگتا ہے، تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ سامان جو تھا ان کو ایسے ہی ملا، وہ اپنا شراب میں اڑا دیے، کھانے پینے میں مزے سے اڑا رہے تھے۔ نہ جواب دہی کا خوف، نہ بدنامی کا فکر، انہیں تو کچھ فرق ہی نہیں، نہ ان کے جواب کس کو دینا ہے، وہ یہ سوچ کر کے تو سارا بھول ہی چکے تھے، اور نہ بدنامی، ان لوگوں کو بدنامی سے بھی کیا ڈر۔ سارے میخانے مہو تماشا تھا، وہ پورا میخانہ جو وہاں پہ شراب کا میخانہ تھا وہاں پورا تماشا بنا ہوا تھا، اور یہ دونوں میکش مہوت کے عالم میں کھائے جا رہے تھے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے اس کو، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنا مزہ کھائے پیے، شراب پیے جا رہا تھا۔ پھر دونوں ناچنے گانے لگے، اچھلنے بھی کودنے بھی لگے، گرے بھی مٹکے بھی، شراب پینے کے بعد تو آدمی ٹل ہو ہی جاتا ہے، تو شراب پیے بھی ناچنے گانے، گرے مٹکے سب کرنے لگے، بھاؤ بھی بتائے، اور آخر کار نشے میں مست ہو کر وہیں گر پڑے۔ شراب پیو کر کے تو ٹل تھے ہی، وہ لوگ وہیں پہ گر پڑے۔ پریم چند نے اس افسانے میں واضح کر دیا ہے کہ غریب کی تمام حسرتوں اور ارمانوں کا قتل کر دیتی ہے۔ اس افسانہ میں پریم چند نے اس بات کو واضح کیا ہے، اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ غریبی جو ایک ہوتی ہے اس انسان کے تمام حسرتوں اور ارمانوں کا قتل کر دیتی ہے، کیونکہ غریبی سے انسان ہر کچھ کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ جو انسان غریب ہے اسے اپنے دل میں باقاعدہ ایک قبرستان
تیار کر لینا چاہیے. یہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے غریبی میں انسان کی ساری تمام حسرتیں ارمان قتل کر دیتی، تو اس میں اس کے دل میں ایک قبرستان بنا کر تیار کر لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے خواہشوں کو اپنے دل میں ہی دفن کر دے، تاکہ وہ جس طریقے غریبی میں وہ تو اپنی چیزوں کو، ان کی خواہشات کو، ضرورتوں کو اگر پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس چیز کو اپنے آپ میں دفن ہی کر لیں. لیکن بھوک ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو کفن بھی بیچنے تک مجبور کر دیتی ہے. لیکن بھوک جو ہے وہ کسی بھی طرح ختم نہیں ہو سکتی. بنا کھائے تو ہم لوگ رہ ہی نہیں سکتے نا. تو اس میں کیا ہے کہ اب بھوک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کفن بھی بیچنے تک مجبور کر دیتی ہے. اصل میں گھیسو اور مادھو جو تھا، کھا پی کر نشے میں مشرور ہو کر جو ناچتے کودتے ہیں، وہ شراب کا نشہ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کھانا کھانے کی مستی کا سرور ہے. یہ چیز پریم چند نے اس افسانے میں ظاہر کیا ہے کہ ان لوگوں کو ضروری نہیں کہ شراب کے نشے میں ہے، دھت ہے تو انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس چیز میں ہے کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا. تو اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا کہ کفن جو افسانہ ہے ہمارے پریم چند کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے ایک غریبی، ایک خستہ حال کسان مزدور کے حالات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے لوگ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتے اپنی غریبی میں. تو اس حال میں ان کو جو کچھ بھی ملا تو ان تو دنیا سے کیا مطلب، وہ ایک تو خود کاہل بھی تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے الفاظ میں اس افسانہ کفن کا ظاہر کیا ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے آج اپنا سیکنڈ چیپٹر جو کفن تھا، ایک تو ہم لوگوں نے منشی پریم چند کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا اور ان کی لکھی ہوئی ایک افسانہ کفن کے بارے میں پڑھا. تو آج کے لیے کلاس یہیں پہ رکھتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنا ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے بہت جلدی. کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگ کے لیے ڈیلی ہی ایک کلاس لے لیا کریں، کیونکہ سلیبس بھی زیادہ ہے نہیں اور ایگزام میں بھی ابھی کافی ٹائم ہے. ہم لوگ بہت آرام سے کر سکتے ہیں، کلاس کو اپنا کور کر لیں گے اپنا سارا سلیبس. تو پھر آج کے لیے یہیں پہ رکھتے ہیں. ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر ایم سی کیو ہو پاتا ہے تو ایم سی کیو لاتے ہیں، ادروائز چیپٹر وائز ابھی ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں. ایک ہی بار میں کوشچنز آنسر کروایا جائے تو وہ بھی ٹھیک رہے گا. تو آپ ہمیں بتائیے، اور پھر جیسا رہے گا آپ ہمیں ہمارے چینل پہ، ٹیلی گرام چینل پہ سبسکرائب کریں اور فالو کریں اور شیئر کریں دوستوں سے، اپنے لوگوں سے، تاکہ سارے اپڈیٹس بھی ایگزام سے ریلیٹڈ پلس سارے کلاسز جو آل سبجیکٹ کے ہمارے چینل پرووائڈ کر رہی ہے آپ کو، وہ سارے چیز آپ کو اس چینل پہ اویلیبل مل جائیں گے. سو پلیز آل یو، تھینکس اے لاٹ اور بہت بہت شکریہ. چلیے پھر اللہ حافظ.